حضرات محترم، آپ کے سامنے جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو، اللہ کا ایسے تقوی اختیار کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور لوگو تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ مرنے کے لیے انسان اپنی مرضی سے مرتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ تم کوشش کرو کہ جب تم مرو تو مسلمان مرو۔ یہ آیات جس تسلسل کے اندر، جس مضمون کے اندر آ رہی ہیں، ذرا اس کو سمجھیے کہ وہ سب سے بڑا عمل جو مسلمان مرنے کے لیے ضروری ہے وہ کون سا عمل ہے؟ محض اس سے اگلی متصل آیت جو ہے، اگلی آیت یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ اختیار نہ کر۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان مرنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقے سے بچنا ہے، اختلافات سے بچنا ہے، فرقہ باری سے بچنا ہے، گروہ بندیوں سے بچنا ہے، اور ایک امت بننا ہے۔ ایک امت بنو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں ایمان پر تمہارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ ذرا ایک تجربہ کیجئے، میں نے تو بارہا یہ تجربہ کیا، کسی بھی شخص سے آپ پوچھئے آپ کون ہیں، وہ کہے گا جی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں بینکر ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں دکاندار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو یہی بتائے گا۔ اچھا، اس سے زیادہ یا دوسری وہ یہ کر دے گا، جی میں جناب میں ملک صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں شاہ صاحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے؟ گویا ہمارا پہلا حوالہ بن چکا ہے ہمارا کیریئر۔ یہ بینکر بننا، یہ ڈائریکٹر بننا، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر بننا، یہ فلاں بننا، یہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ تو سب پیشے ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی پہچان کا حوالہ ان کو بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنی پہچان کا حوالہ جو ہے اپنی ذاتوں کو بنایا ہے، اپنے گروہوں کو بنایا ہے، اپنی پارٹیوں کو بنایا ہے، اپنے فرقوں کو بنایا ہے، جبکہ یہ ہمارا حوالہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا حوالہ کیا ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ جائے گا؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ یہ ہے وہ حوالہ جو قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ یہ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ملک ہوں، میں شاہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں صاحب ہوں، جو بھی ہوں، یہ تو سارے قبر سے پہلے کے ہیں۔ یہ سارے حوالے ادھر رہ جائیں گے، ایک ہی حوالہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ تو پھر کون سا حوالہ ہمیں عزیز رکھنا چاہیے؟ ہماری پہچان پھر کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پہچان امتی ہونی چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں ذرا اس بات پہ غور کیجئے، ذرا گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں اس بات پہ غور کیجئے گا کہ کتنی بار زندگی میں نے اپنی پہچان امتی کے طور پہ کروائی ہے، اور کتنی بار زندگی میں نے اپنی پہچان بینکر کے طور پہ کروائی ہے، میں نے ایک استاد کے طور پہ کروائی ہے، اور میں نے ایک ڈاکٹر انجینئر کے طور پہ کروائی ہے، اور میں نے ملک صاحب اور چودھری صاحب کے طور پہ کروائی ہے۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا بسا ہوا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر چودراہٹ بسی ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر شاہ صاحب بسا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ملک صاحب بسا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر فرقہ بازی بسی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں جماعتیں بسی ہیں،
ہمارے دلوں میں گروہ بسے ہیں، نہیں بسا تو محمد کی امت نہیں بسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بسی ہوتی تو ہمارا حوالہ پہلے یہ ہوتا، ہم لوگوں کو یہ تعارف کرواتے کہ میں محمد کو امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ گھر بیٹھے بٹھائے حضور کی امت میں پیدا فرما دی، انبیاء تک دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے ہم پہ بغیر پوچھے بغیر مانگے یہ کرم فرمایا، اور ہمیں یہ حوالہ عزیز ہی نہیں، ہم کسی سے اس کے تعارف ہی نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں کرواتے؟ کہ ہمارا یہ تعارف ہے نہیں۔ ہم اگر مسلمان بھی ہیں تو ہم فرقوں والے مسلمان ہیں، ہم فرقوں والے جماعتوں والے مسلمان ہیں، گروہوں والے مسلمان ہیں، محمد والے مسلمان نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی کہ ہم حضور کے امتی کے طور پر نہیں جانے جاتے، لوگ ہمیں حضور کے امتی کے طور پر نہیں پہچانتے۔ زیادہ ہی ہوگا تو باہر کوئی پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، باہر بھی کوئی یہ نہیں کہے گا یہ حضور کے امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے امتی کے لیے قربانی مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، یہ ایسے تھوڑا مل جاتا ہے حضور کو امتی ہونا۔ یعنی مسلمان بھی اگر بہت زیادہ ہی اگر آپ کو دیندار سمجھے، جی میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، یہ کوئی حوالے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت ہے؟ حیثیت ہے تو محمد کے قدموں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے قدموں کی برکت ہے، جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، جس نے عمر کو فاروق بنایا ہے، جس نے عثمان کو غنی بنایا ہے، علی کو حیدر کرار بنایا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مسلمانوں اس کو پہچانو، یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ کرے یہ ہماری پہچان بن جائے اور یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے اور یہ ہمارے ساتھ حشر میں جائے۔ ذرا ان آیات پہ غور کیجئے، اللہ کہتا نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اور اگلی ہی آیت لوگوں اپنے آپ کو متحد رکھنا، تفرقہ نہ ڈالنا۔ اگر تفرقہ ڈالا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا اندیشہ ہے کہ تم مسلمان نہیں مرو گے۔ آیات اللہ ایسے نہیں جوڑ دیتا کہ ان کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا، ان کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، اور ہم اس ریزن پہ غور نہیں کرتے۔ بڑی اہم بات یہ ہے، اللہ کہتے کہ تم مرنا چاہتے ہو مسلمان، تو مسلمانوں اپنے آپ کو یہ پہچان ساری عمر سنبھال کے رکھنا کہ میں حضور کو امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کرو، بلی اگر آپ طوطا پال لیں اور طوطے کو سکھا دیں میاں مٹھو چوری کھانی ہے، طوطے کو کلمہ سکھا دیں، جو مرضی پڑھتا رہے گا، کلمہ بھی پڑھے گا، سب کچھ پڑھے گا، لیکن جب بلی اس کے سامنے آئے گی کیا کرے گا؟ پھر ٹین ٹین کرے گا۔ کیوں جی؟ پھر کلمہ اس کو یاد رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، جب قیامت میں فرشتہ، موت کا فرشتہ سامنے آئے گا تو دل کے اندر جو ٹین ٹین بسی ہے وہ باہر نکلے۔ ہمارے دلوں کے اندر تو فرقے بسے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تو چودراہٹ بسی ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو ذاتیں بسی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر برادریاں بسی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے پروفیشن بسے ہیں، ہمارے ڈیزگنیشن بسے ہیں، یہ بسے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر۔ تو کیا ان کے بسے ہوئے یہ ممکن ہے کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں سے نکل جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ساری عمر جس بات پہ محنت کی ہوتی ہے، موت کے وقت وہی نکلتا ہے زبان سے۔ پروفیسر نور محمد نشتر میڈیکل کالج کے پروفیسر، سرجن کے طور پر ساری عمر زندگی بسر کی، فرماتے ہیں کہ میری ساری عمر یہ کوشش رہی کہ میں دیکھوں کہ موت کے وقت انسانوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ بے شمار لوگوں نے میرے ہاتھ میں موت کی وفات پائی، میرے سامنے مرے۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں شاید 3 یا 4 لوگ ہوں گے پوری 25 برس کی سروس کے اندر کہ جن کا خاتمہ جو ہے لا الہ الا اللہ پر۔ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب میرے پاس لائے گئے، آخری وقت تھا، اور جب آخری وقت آیا تو میں ان کے سرہانے کھڑا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے جج صاحب آ گئے، جج صاحب آ گئے، میری فائلیں کدھر ہیں، میری فائلیں کدھر ہیں۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ایک شخص، ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو ہے میرے وارڈ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک دن وہ تلاوت کر رہا ہے اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ بچے بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہو۔ اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں۔
میں نے کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے. کہتے میں نے دوسرے دن گیا تو دیکھا تو گانا گا رہا ہے. میں نے کہا کل تم تلاوت کر رہے تھے آج گانا گا رہے ہو. اس نے کہا جی پھر کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. اس نے گانے اور قرآن کو برابر سمجھا. اللہ اکبر. اس نے پھر جب دل کرتا گانا گا لیتا ہوں, جب دل کرتا قرآن پڑھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس وقت اس کا انتقال ہوا وہ گانا گا رہا تھا, اس کے دل کے اندر گانا بسا ہوا تھا. قرآن کا حافظ قرآن ہے, پھر کیا ہوا حافظ قرآن, دل کے اندر کیا ہے دیکھا تو یہ جاتا ہے, دل کے اندر کیا ہے. مسلمانوں دلوں کے اندر محمد کو بساؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اگر نہیں بساؤ گے تو پھر موت کے وقت یہ نہیں نکلے گا منہ سے. ساری عمر اس بات کی محنت کرو میں محمد تو امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. امتی بنو خدا کے لیے. امتی یہ ہماری پہچان ہے. دیوبندی ہماری پہچان نہیں ہے, بریلوی ہماری پہچان نہیں ہے, اہل حدیثیت ہماری پہچان نہیں ہے, فلاں 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 ہماری پہچان نہیں ہے, یہ ملک صاحب شاہ صاحب ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان ہے محمد کو امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں باپ آپ پہ قربان. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے عمر تیری حیثیت کیا تھی, تیرا باپ تجھے اس بات پہ مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے, اور آج تو 2500 مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے, 2.5 مربع میل پہ. یہ محمد کے قدموں کی برکت ہے کہ تجھے یہ اعزاز ملا, تجھے تو کوئی جانتا نہیں. تو آج ہمیں جو برکت ملے گی, جو طاقت ملے گی, جو قوت ملے گی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, وہ محمد کے قدموں کی برکت سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس کہ ہم اس کو اپنی پہچان نہیں بناتے. ہماری پہچانیں اور ہیں, ساری عمر ہم اور پہچانوں پہ محنت کرتے رہتے ہیں, اور وہی محنت کرتے 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 ہم مر جاتے ہیں. اس بات کی محنت کرو. کون سی محنت؟ محنت کرتے کرتے مرنا. کس کی محنت؟ کہ میں محمد کا امتی بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی محنت کرتے کرتے مرنا ہے, اور مرتے مرتے بھی کرنا. پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہو, اور آخرت کے اندر بھی محمد کے امتی کے طور پر اٹھائے جائے. جو محمد کے امتی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کسی حال کے اندر حضور کو نہیں بھولتے. اللہ اکبر. دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگا کرتے تھے. لوگ سب بھیک مانگتے ہیں. ایک مسلمان فقیر بھی وہاں پہ بیٹھتا تھا, بھیک مانگتا تھا. اللہ, لیکن تھا محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انگریز وہاں پہ سیر کرنے کے لیے آیا, اور جب جانے لگا مسجد میں تو فقیروں کو روپیہ 2 روپے 4 روپے اس نے دیے. اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا, اس کو بھی دیے پیسے, لیکن پرس اس کا گر گیا. پیسے دیتے ہوئے بھول گیا اور ویسے چلا گیا مسجد, اور پھر چلا گیا. اب اس نے اس پرس کو اٹھا لیا, اس میں بہت سارے پیسے تھے, ہزاروں روپے تھے اس کے اندر. اس نے اس کو محفوظ رکھا اپنی جیب کے اندر. اب وہ ساری سیر ویر کرنے کے بعد جب باہر آیا اور جانے لگا تو اس نے اس کو آواز دی کہ بھائی بات سنو. کیا بات ہے؟ تمہارا پرس کدھر ہے؟ اس کا میرا پرس. اس نے دیکھا, تلاش کیا, نہ ملا. اس نے کہا یہ ہے تمہارا پرس, یہ یہاں پہ گر گیا تھا, میں نے اس کو حفاظت سے رکھ لیا, ذرا گن لو تمہارے پیسے پورے ہیں. اس نے دیکھا کہ ہاں بالکل پورے. اس نے اس سے 150 پیسے نکالے انعام کے طور پر دینے کے لیے کہ لو میں تمہیں انعام دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتا انعام. نہیں, بڑا اس نے اصرار کیا. اس نے کہا نہیں میں انعام نہیں لیتا, بالکل نہیں لوں گا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں, یہ مسلمانوں کے دور زوال کا ایک فقیر ہے. آج ہماری حالت بھی دیکھیے. اس نے کہا دیکھو میں اس لیے پیسے نہیں لوں گا, کل قیامت کے دن جب میرا سامنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سیدنا عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے, اور سیدنا عیسیٰ نے اگر حضور سے یہ شکایت کر دی کہ آقا آپ کے ایک امتی نے مجھ پر احسان کرنے کے بدلے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے, تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. وہاں پہ حضور شرمندہ ہو جائیں گے کہ میرے ایک امتی نے کسی پر احسان کیا پھر پیسے بھی لیے, تو یہ میں کیسے حضور کو شرمندہ کر سکتا ہوں قیامت کے دن کہ حضور سیدنا عیسیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جائے؟ میں یہ نہیں کر سکتا. جاؤ لے جاؤ اپنے پیسے اپنے پاس. قیامت کے دن میں اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کر سکتا. مسلمانوں, ہماری وجہ سے ہمارے نبی شرمندہ ہو جائیں. ارے ہم مر نہ جائیں, ٹوٹ نہ جائیں, تباہ نہ ہو جائیں, برباد نہ ہو جائے, ہماری وجہ سے ہمارے نبی شرمندہ ہو. یہ تو بہت بڑی آفت ہے. اس سے بڑی جہنم کیا ہو سکتی ہے؟
इससे बड़ी आफत अजाब क्या हो सकता है? दुनिया के अंदर लोगों को शर्म आती है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो जाए। अरे मेरे माँ बाप के हजारों माँ बाप मेरे आका के कदमों पे कुर्बान, अगर मेरे एक अमल से हुजूर क़यामत के दिन शर्मिंदा हो जाए तो जरा गौर करो हमारी हालत क्या बनेगी, हमारा अंजाम क्या होगा, हम किस खाते के अंदर होंगे। इसलिए खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, अपनी सारी निस्बतें कुर्बान करो, एक निस्बत को संभाल के रखो, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सुबह हमारे एक बड़े ही मोहतरम साथी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, फजर के बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। अल्लाह अकबर, अजीब सवाल है और अल्लाह ने भी अजीब बात ज़हन के अंदर डाली। मेरे पास आके बैठे, उन्होंने कहा कि शाह जी ये बात बताएं कि जन्नत में जाने का कोई तरीका है? आप भी पूछते हैं ऐसे सवाल। कहा कि जन्नत में जाने का कोई तरीका है? रोज हदीसें पढ़ी जाती हैं, जहन्नम की बात होती है, बड़ा डर लगता है, जन्नत में जाने का कोई तरीका बताए। देखिए एक हदीस पढ़ी गई सुबह फजर के बाद, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीलू दरख्त देखा है आपने, उसकी एक मामूली टहनी, उसकी कीमत क्या होती? हुजूर ने फरमाया कि जिसने एक पीलू की टहनी, वो भी किसी की नाजायज दबा ली, ना हक कब्जा कर लिया किसी दूसरे मुसलमान का, तो वो भी जहन्नम में जाने का बाइस बने। ये हालत है हमारी। और फरमाया कि जिसने अपना सौदा जो है कसम खाकर बेचा, झूठी कसम खाकर, वो भी जहन्नम में ले जाने का बाइस बनेगा। तो वो हजरत कहने लगे कि मुझे कोई तरीका बताइए कि जन्नत में चला जाऊं। मैंने कहा तरीका है, बड़े बड़े अमल तो हम कर नहीं सकते, एक तरीका है। तो क्या तरीका? मैंने कहा कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो रास्ता बनता चला जाए। और मैंने कहा मैं अपनी बात से नहीं कह रहा, सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आए? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी? फरमाया, अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, तैयारी तो कोई नहीं कर रखी, बस मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ उसको मोहब्बत हो। हज़रत अनस कहते हैं सहाबा को पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस हदीस से खुशी हुई वो ये हदीस थी कि क़यामत में इंसान उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। हज़रत अनस कहते हैं वाह 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 किया करते थे, वाह वाह मुझे तो हुजूर से, अबू बकर से, उमर से मोहब्बत है, वाह वाह मैं तो इन्हीं के साथ हूँ। तो ये हम कह सकें दावे के साथ कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मोहब्बत कब बनेगी? जब हम अपनी बाकी सारी निस्बतें कुर्बान करें। जरा इन आयतों पे एक दफा फिर गौर कर लीजिए। ये सूरह आले इमरान की आयतें हैं 102 और 103 नंबर। इनको जाकर जरूर घर खुद पढ़ लीजिए, तर्जमा पढ़ लीजिए, कोई तफसीर पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी अहम बात है। मुसलमानों न मरना मगर ये कि तुम मुसलमान हो, और मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि एक तुम कोई तफरकाबाजी ना की हो, कोई फिरकाबाजी ना की हो, ग्रोहबंदी ना की हो, कोई जत्थे ना बनाए हो इस्लाम के अंदर, कोई ग्रोह ना बनाए हो, कोई पार्टियां ना बनाई हो। मौलाना यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के दूसरे अमीर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह उनकी कब्र को करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। एक हदीस बयान किया करते थे, उन्हीं के रेफरेंस से बयान कर रहा हूं। एक हदीस बयान किया करते थे कि कल क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा जिसके पास ढेरों नमाजें होंगी, ढेरों रोजे, हज, ज़कातें, बड़े बड़े अमाल होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे इसको जहन्नम में ऊंधे मुंह गिरा दो। फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह क्या माजरा हुआ? कहा कि इसने एक लफ्ज जुबान से निकाला था जिससे मेरे मोहम्मद की उम्मत टूट गई थी, मेरे मोहम्मद की उम्मत टूट गई थी, इस तफरका पैदा किया था इसने, जाओ इसको जहन्नम के अंदर गिरा दो। और फिर फरमाते थे एक और बंदा लाया जाएगा जिसके पास तो ज्यादा नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें तो नहीं होंगी, अमाल के लिहाज से कमजोर होगा, लेकिन अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत के अंदर इसको बड़े एजाज नसीब करो, बड़े दर्जों पे इसको ले जाओ। कहे फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह क्या मामला है? कहा कि इसने एक ऐसा अमल किया था जिससे मोहम्मद की उम्मत जुड़ गई थी, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था। तो मेरे मुसलमान दोस्त, मुसलमान भाइयों, ये कोई मामूली अमल नहीं है। अरे ये मस्जिद 27 बरस हो गए, हम इस मस्जिद में यही आवाज लगा रहे हैं हमेशा कि मुसलमानों एक हो जाओ, फिरकाबंदी को भूल जाओ,
یہ ساری اپنی پہچانیں، ساری اپنے نام اور ساری اپنی ذاتیں اور سارے اپنے فرقے قربان کر دو، ایک ہی فرقہ رکھو، میں امتی ہوں، کیا ہوں؟ امتی ہوں، امتی امتی کہہ کے مرنا ہے اور امتی کہہ کے حشر کے اندر پیش ہونا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے 27 برس ہو گئے ہم نہیں سمجھا سکے، یہ ہماری ہی کمزوری ہے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں آگے کن کی مسجد ہے؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ کی مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے۔ مسلمان بھی کہ دو ہوتے ہیں، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کا نام لیوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی محمد کا نام لیوا ہے وہ چاہے جیسا بھی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ہے۔ اور ارے کائنات جو ہے، اس کائنات میں جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کو اتنا مان ہے اس نام کے ساتھ کہ جب تک ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ قیامت کو برپا نہیں کریں گے۔ اس نام کی برکت سے اس سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس امت کے اندر موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو یہ ہمارے پاس تو بڑی امان ہے، یہ نام تو معمولی نام ہے، اس نام کو اور قیامت کے دن ترازو کے ایک پلے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلے میں کائنات کی پوری کائنات ڈال دی جائے، اللہ کی قسم محمد والا ترازو جھک جائے گا۔ کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہماری زندگی بھی اسی نام پہ گزرے، ہماری موت بھی اسی نام پہ آئے، اور قیامت کے دن میں مولا امتی کے طور پر ہم اللہ کے سامنے اٹھے اور امتی کے طور پر حضور کے سامنے پیش ہوں، لیکن ہوگا تب جب اپنی ساری پہچانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب تک تیار نہیں ہوں گے اللہ یہ اعزاز جو ہے وہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے، نماز عید الاضحیٰ کتنی رکھتے ہیں جی؟ 4 رکھتے ہیں، 2 تو زیادہ پڑھ لو یار، 2 زیادہ پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ کیوں جی کوئی حرج ہے؟ بتائیے کیا حرج ہے؟ اللہ، چونکہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم حضور کے طریقے کے بغیر ایک ذرہ بھی کیا اللہ منہ پہ مار دے، حیثیت کوئی نہیں، چاہے ساری عمر سجدے کے اندر پڑے رہو، حضور کا طریقہ نہ ہوا سارے سجدے لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ کو اپنے نبی کا طریقہ اتنا عزیز ہے، اللہ نے اپنے نبی کی سنتیں پوری امت کے اندر جمع کر رکھی ہیں۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے، کوئی ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ میرے محمد کی سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کو اتنی عزیز ہیں کہ اللہ نے پوری امت کے اندر بانٹ دی ہیں تاکہ ساری سنتیں ایک ایک امت کے طبقے کے اندر محفوظ رہیں۔ اس لیے اس کو نفرت سے نہ دیکھا کرو، ارے نفرت سے دیکھو گے ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن گریبان سے پکڑ لیا جائے، تو نے میرے محمد کی سنت کو نفرت سے دیکھا تھا، آؤ اس کو پکڑو گریبان سے پھینکو جہنم کے اندر۔ ایسا نہ کرو، حضور کی ایک ایک سنت قیمتی، اس لیے 2 کی بجائے 4 رکعت نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی پڑھی ہیں، 2 ہی پڑھیں گے اور ویسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ نے پڑھی تھی۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، بس یہ زائد طریقہ ہے۔ تو آپ صفحے سیدھی فرمائیے۔